پی جی میں میری پہلی رات تھی۔ دیر شام پہنچی، اس لیے رات بھر کے لیے 2 لڑکیوں کے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ پہلے سے ساتھ رہ رہی تھیں۔ ڈنر تک خاموش رہیں۔ کمرے میں ان کے ساتھ ہی لوٹی سونے کا بندوبست کرتے ہوئے وہ میرے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ایک کے اندر جیسے ہمدردی جاگ اٹھی۔ ہاسٹل کے بارے میں بتانے لگیں۔ باتھ روم سے لے کر ڈائننگ تک کا اسٹرکچر بتایا۔ پھر وہ دونوں اپنی بات چیت میں بے رنگ ہونے لگیں۔ ان میں سے ایک بول پڑی، ارے ہاں، اسے اس کے بارے میں بھی بتا دینا ورنہ بیچاری پھنس جائے گی۔ باہر کی دنیا کی باتیں سن کر میرا من کانپنے لگا۔ میں ڈر سی گئی۔ ایک نے تسلی دی، کچھ نہیں ہوگا تو منع کر دینا، اگلی صبح ہی کمرہ شفٹ کرنا تھا مجھے۔ وارڈن سے اس خاص لڑکی کے ساتھ کمرہ نہ دیں۔ میرا من تو لڑکے لڑکیوں کے ایک دوسرے کو پسند کرنے کو بھی گناہ مانتا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے لڑکیوں کو لڑکیاں اچھی لگ سکتی ہیں۔ صبح نیند کھلی۔ روم میں کئی چہرے تھے جو مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی آواز آئی، اٹھ جاؤ ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا۔ ڈائننگ ہال میں جا کر لگا، کپڑوں کی بنیاد پر لڑکیوں کا گروپ بنا ہوا ہے۔ جینس والی لڑکیاں الگ، لمبی اسکرٹ والی الگ اور شلوار کرتے والی الگ۔ میں تیسرے گروپ میں آتی تھی۔ تینوں گروپ سے الگ ایک چہرہ تھا جو ہر ایک کے پاس جا رہا تھا۔ چھوٹے کٹے بال اور جینس میں وہ چہرہ الگ ہی کشش رکھتا تھا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہی ہے وہ جس کے ساتھ تمہیں نہیں رہنا ہے۔ وارڈن نے بلایا۔ معلوم ہوا کہ کافی سارے کمرے خالی ہیں، اپنی پسند ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ مجھ پر کمرہ تھوپتے مینیجر سے کہا، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وارڈن میرا منہ دیکھ رہی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ وارڈن نے پوچھا، میں اسے کیسے جانتی ہوں؟ میں نے کہا کہ ڈائننگ ہال میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ سب سے آخر میں شلوار قمیض گروپ میں ڈائننگ ہال میں آئی تھیں۔ میں ملی، اس نے بھی ساتھ رہنے کو ہاں کر دی۔ وہ سب مجھے شک کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ چہروں پر صاف تھا، دکھتی تو اتنی سیدھی ہے لیکن ہم کمرے میں پیچھے اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ میرا دل گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ ہم کمرے میں پہنچے۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ میرا دل گلے میں اٹکا ہوا تھا لیکن جو اطمینان دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ رہ کر اسے بدل دینے کا۔ میں نے سوشل ورک کے ارادے سے اس کے ساتھ رہنا منتخب کیا تھا۔ میری تہذیب مجھے اس کا رہی تھی کہ میں اسے اپنی طرح نارمل لڑکی بناؤں جو لڑکوں سے پیار کرے۔ وہ تسلی سے بستر پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں کونے میں بیٹھے اپنے سامان کو۔ اس نے کہا، سامان کھول کر سامان جما لو، اگر یہیں رہنا ہے تو۔ مدد کرتے ہوئے بیچ میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹچ ہوتا میں ہل جاتی۔ دن کے اجالے میں یہ حال تھا تو رات کو کیا ہوگا؟ میں سوچ میں پڑ جاتی۔ ایک لڑکی کے ساتھ اکیلے ہونے پر شاید ایسی لڑکی شیر چیتے میں بدل جاتی ہوں۔ اگلی صبح ساتھ گھومے، ساتھ بہت ساری باتیں کیں۔ میں اس کی کلاس میٹ بھی بن گئی۔ کلاس کی باتیں کی۔ اس کو سدھارنے کی جو سوچ تھی وہ ابھی خاموش تھی کیونکہ ابھی اس کے اندر وہ علامات نظر آنا باقی تھیں۔ رات میں ساتھ مل کر پڑھتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑتی، میرے پیٹھ پر عجیب طرح سے ہاتھ پھیرتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ہونٹوں پر کس بوسہ کر لیا۔ میں خاموش، منہ سے چوں نہ نکلا۔ میرا چہرہ اتنا سپاٹ رہا کہ اس کے بعد اس نے نہ کچھ کہا نہ کیا۔ دوسری رات ہم پھر پڑھنے بیٹھے۔ اب کی اس نے ہی پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ میں رو پڑنے کو تھی لیکن سماج سیوا کا کیرا بیدار ہو گیا۔ بغیر اس کے پوچھے میں اسے بتایا کہ پی جی کی ساری لڑکیاں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس نے خاموشی سے سنا اور الٹے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کے ساتھ رہنا کیوں چنا؟ سدھارن لفظ میرے حلق میں اٹکا ہوا تھا لیکن باہر نہیں آ سکا۔ اچھا ہی رہا۔ میری خاموشی کے بعد اس نے اپنی بات کہی۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ جو ایسی لڑکیاں پسند تھیں، لڑکے نہیں۔ آسان ہوتا ہے جنس مخالف کو اپروچ کرنا لیکن مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ ہاں میں ہم جنس پرست ہوں۔ اس کی پسند اور رائے صاف تھی۔ اسے خود کی طرح نارمل بنانے کا میرا خواب اب مجھے بچکانہ لگ رہا تھا۔